لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاصا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المؤرق وفرع العلاء المثمر المغرق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومفاقيل الفضل الراجحة واللعنة الدائمة الباقية على غدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر والد مرحوم جناب اعجاز حسین ابن زیارت حسین، والدہ مرحومہ کنیز خاتون بنت رجب علی اور خواہر مرحومہ تبسم زہرا بنت اعجاز حسین اور جملہ مرحومین قائم منزل کے روح کو ایصال ثواب فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. قرآن عظیم کی اس عظیم آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں اظہار معلومات سے پہلے میرے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ آج اس مجلس میں آسمان خطابت کے آفتاب و ماہتاب محترم جناب اسد یاور صاحب اور ہمارے برادری بزرگ جناب مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آسمانی علم و عمل کے آیت اللہ حیدری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں ان حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں. یہ لوگ تو نہ جانے آسمانی خطابت کی کتنی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں، مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں ان حضرات کے سامنے طفل مکتب ہوں، پھر بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. عزیزو، قرآن عظیم جو خالق آفاق و انفس کا لازوال کلام ہے، قرآن عظیم جو کائنات انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت اور پیغام بشریت بن کے آیا ہے، جس کے سینے میں کائنات کی ہر حقیقت کا تذکرہ موجود ہے. اگر قرآن
ایک طرف معانی و مفاہیم کا بحر ناپیدا کنار ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا ایک بحر ذخار بھی۔ قرآن عظیم اگر ایک طرف اقدار الہیہ کا ترجمان ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ حقیقت ربانیہ کا پاسبان بھی ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی توضیح کر سکے، اور ایک آیت تو بہت بڑا مرحلہ ہے، ایک لفظ کی تشریح انسان کے بس کے باہر ہے۔ یہ تو الہی مفسرین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہماری نگاہوں کے سامنے آیتوں کے مصادیق روشن کیے تاکہ ہم زبان کھول سکیں، اور ان کے تفاسیر کے تناظر میں قرآن کا پیغام کائنات بشریت کے حوالے کر سکیں۔ اسی لیے عزیزو، میں نے اس مہینے کی مناسبت سے، حالانکہ میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ والد مرحوم چونکہ ایک شاعر بھی تھے، لہذا آج میں یہ بیان کرتا کہ اس کائنات میں شاعری کا آغاز کب سے ہوا، مگر ہمارے گوہر بھائی نے ایسا محفل میں اپنے کلام کے ذریعے چار چاند لگا دیا کہ میں بھی اسی منزل پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے قرآن عظیم کی، اس لیے میں نے موضوع کو تبدیل کیا، قرآن عظیم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کے ترجمے کی چنداں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، مگر چونکہ مجھے آج اس آیت کے ترجمے ہی سے سروکار ہے، لہذا ترجمہ کیے بغیر میرا بیان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حالانکہ آیت کا پیغام کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کے دامن میں اللہ نے کیا حقیقت رکھی ہے، وہ سب آپ کے اذہان میں موجود ہے، مگر چونکہ میری گفتگو ترجمے کے حوالے سے ہوگی، لہذا آیت کا ترجمہ کر دینا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک کائنات انسانیت کے رہنے والے انسانوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ عزیزو، یہ نہ عربی زبان کا کوئی مقولہ ہے اور نہ سرور عالی مرتبت کی کوئی حدیث ہے، بلکہ خالق قرآن کا آفاقی کلام ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ آپ نے آیت کے لہجے کے اوپر غور کیا؟ آیت کے تیور کو آپ نے محسوس کیا کہ ابتدا ہی سے ایک کے آنے کا اعلان نہیں ہے، دو کے آنے کا۔ اس آیت کے اندر نزاکت کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں ایک لفظ رکھا ہے، بلکہ کہوں ایک حرف رکھا ہے۔ یہ تو بہت سے حروف ہیں، بہت سے الفاظ ہیں، مگر مجھے ایک حرف کے اوپر بحث کرنی ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں حروف عاطفہ کہتے ہیں۔ حروف عاطفہ میں بہت سے حروف ہیں، انہی میں ایک حرف واو ہے جو نور اور کتاب کے درمیان رکھا گیا ہے۔ نور و کتابوں، اس واو نے نور اور کتاب کے درمیان رابطے کا کام کیا ہے، تو آخر اس واو کی حقیقت کیا ہے کہ وہ نور اور کتاب کے درمیان رابطہ پیدا کر سکے؟ واو کی عظمت کیا ہے، واو کی حقیقت کیا ہے، اور اس ایک حرف میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے۔ عربی زبان کا اصول ہے، اور اس حرف کی خصوصیت ہے، یہ جب بھی دو لفظ کے درمیان داخل ہوتا ہے یا دو جملوں کے درمیان داخل ہوتا ہے تو پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ دونوں کے اندر ارتباط پیدا کرتا ہے، اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے
کہ اگر دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واو کے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے، واو کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے۔ ایک لفظ ہے مغایرت، فاصلے کا معنی، ذات کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے واو آتا ہے۔ اب آئیے آیت میں کیا ہے، نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین ہے، اس کا مطلب ہے کہ نور کی حقیقت اور ہے، کتاب مبین کی حقیقت اور ہے۔ پہلا مرحلہ، میں اس بات کو ایک مثال سے پیش کروں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کل آپ اور آپ میرے پاس، ہر زبان میں یہ اصول ہے، نہ صرف عربی زبان میں، چاہے اردو ہو کوئی بھی زبان ہو، اس میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو رابطے کا کام کرتے ہیں۔ ویسے ہماری اردو زبان میں بھی ہے، ہماری عربی زبان میں بھی ہے۔ ایک مثال پیش کروں، اگر میں آپ سے کہوں کہ کل آپ اور آپ میرے پاس آئیے گا، میں نے دو آپ کا ذکر کیا اور اس کے درمیان ایک لفظ اور رکھا ہے، ولو ظاہری اعتبار سے یہ دونوں آپ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں، مگر پہلا آپ اور ہے، دوسرا آپ اور ہے۔ اس آپ کی حقیقت اور ہے، اس آپ کی حقیقت اور ہے۔ اچھا، دوسرے دن میں نے دو کو بلایا تھا، ایک ہی انسان آیا اور آنے کے بعد اس نے آواز دی، میں آ گیا، میں تنہا کافی ہوں۔ اما جب بلانے والے نے ایک کو کافی نہیں سمجھا تھا تو آپ کو کس نے حق دیا ہے ایک کو کافی سمجھا؟ ایک مسئلہ ہوا۔ ایک اور اس کا اصول ہے، واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ زید اور عمر میرے پاس آئے، تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ جس کا نام پہلے لیا جائے وہ پہلے آئے، جس کا نام بعد میں لیا جائے وہ بعد میں آئے۔ چاہے بعد والا پہلے آ جائے، پہلے والا بعد میں آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ طے شدہ ہے کہ جب بھی واو داخل ہوتا ہے تو اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جاتا، مگر کیا کیجیے گا، اللہ نے اس آیت میں جو ترتیب رکھی ہے وہ حقیقت واقعہ کے مطابق ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اس کا مطلب پہلے نور آیا، اس کے بعد کتاب آئی۔ اگر یہ نور نہ آتا تو وہ کتاب بھی نہ آتی۔ جب یہ نور آ چکا تب وہ کتاب آئی۔ اس کا مطلب ہے حکمت الہیہ میں نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی۔ نور محتاج کتاب نہیں ہوا کرتا، کتاب محتاج نور ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان کو مطالعہ کا شوق ہے، بھائی اس وقت سورج کی روشنی ہے، نور سورج کا پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سورج سے فقط اجالے کا کام لے رہے ہیں اور کوئی دوسرا کام تو نہیں لے رہے ہیں۔ فرض کیجئے رات کا وقت ہو، نور بغیر کتاب کے کیسے کام کرتا ہے؟ رات کا وقت ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جب روشنی ہو تو آپ روشنی میں کتاب ہی پڑھیں، آپ روشنی سے دوسرا کام لے رہے ہیں، دوسرے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو مطالعے کا شوق تو بہت تھا، آپ ہمیشہ مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا کرتے تھے، اتفاق سے آج روشنی بھی اچھی خاصی ہے، بہت زیادہ روشنی ہے، اب آپ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا بھی ابھی کرتا ہوں مطالعہ۔ بس جیسی روشنی تھی، موجود تھی، آپ فرش سے اٹھے، آپ گھر گئے، آپ نے جیسے ہی الماری سے کتاب نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنا ہی چاہتے تھے کہ روشنی چلی گئی۔ میں نے کہا اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے، ہمیں نور کی ضرورت نہیں، اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ جب نے وہ انسان آواز دے، یہ کتاب بغیر نور کے نہیں پڑھی جا سکتی۔
تو عزیزو یہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب ناقص کتابیں ہیں، دنیا کی جتنی روشنیاں ہیں یہ سب ناقص روشنیاں ہیں۔ تو مجھے کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ جب ناقص کتابیں ناقص روشنی کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی تو قرآن جیسی عظیم کتاب نور الہی کے بغیر کیسے پڑھی جا سکتی؟ لہذا اس عظیم قرآن الہی کے لیے بھی نور کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب ہی چاہیے، نور نہیں چاہیے، تو چلیے اسی پہ بحث ہو جائے۔ آپ کو مطالعے کا شوق ہے، آپ کو نور کی احتیاج نہیں، آپ کے لیے کتاب کافی ہے، اسی پہ بحث کی جائے۔ خدا کی قسم مختصر ترین نماز 2 رکعت نماز ہے، بلکہ اس سے بھی مختصر نماز احتیاط 1 ہی رکعت ہے۔ آپ 2 رکعت نماز قرآن سے پڑھ کے دکھا دیجئے۔ خدا کی قسم دینیات کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب، دینیات کی معمولی سے معمولی کتاب میں آپ کو طریقہ نماز مل جائے گا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ایک مقام کے اوپر بھی نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ نسبتاً ذرا تفصیل سے ترکیب تیمم ہے، وضو کی ترکیب کا تذکرہ ہے، مگر یہ تیمم اور وضو جس کے لیے ہیں اس کا طریقہ ایک مقام کے اوپر نہیں ہے۔ میں کہا اچھا اس کا طریقہ نہیں ہے، میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کی نشاندہی کرتا ہوں، آپ آیتیں پڑھتے جائیے، کیسے نہیں قرآن کا طریقہ نماز کا طریقہ ہے۔ اچھا میں نے نوٹ بک نکالی، آپ نے آیتوں کی تلاوت شروع کی، سلسلہ تلاوت الہیہ جاری ہوا، ایک مقام کے اوپر میری نظر ٹھہر گئی۔ آیت کیا تھی؟ ربک فکبر، اپنے اللہ کی بارگاہ میں تکبیر کہو۔ میں نے نوٹ کر لیا کہ نماز میں تکبیر ضروری ہے۔ پھر تلاوت کا سلسلہ آگے بڑھا، ایک منزل پہ جا کے میری نظر ٹھہر گئی، آیت کیا تھی؟ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میں نے رکوع نوٹ کر لیا۔ پھر تلاوت کا سلسلہ جاری ہوا، ایک آیت کے اوپر میری نظر ٹھہر گئی، آیت کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ میں نے قراءت نوٹ کر لیا کہ قراءت نماز کا ایک جز ہے۔ ابھی تلاوت کا سلسلہ آگے بڑھا، ایک آیت پہ میری نظر ٹھہر گئی، آیت کیا تھی؟ وَتَقَلُّبَكَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدے کا ذکر آیا، میں نے آیت نوٹ کر لی۔ ابھی سلسلے تلاوت الہیہ جاری اور ساری ہے کہ ایک منزل کے اوپر پھر جا کے میری نظر ٹھہر گئی، آیت کیا تھی؟ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ کرو۔ میں نے نوٹ کر لیا کہ نماز کے لیے لباس کا پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ جو میں نے آیتیں بیان کی یہ سب تو نماز کے ارکان ہی کا تذکرہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ نماز کے ارکان کا تذکرہ ہے، تکبیر نماز میں ہے، رکوع نماز میں ہے، مگر یہ تو مفرد اجزاء ہیں، یہ تو الگ الگ اجزاء ہیں۔ ان الگ الگ اجزاء میں جوڑ کیسے لگایا جائے گا؟ اور نماز کی تصویر کیسے بنائی جائے گی؟ ممکن ہے رکوع مستقل عبادت ہو، ممکن ہے سجدہ مستقل عبادت ہو، ممکن ہے قیام مستقل عبادت ہو، اور ممکن ہے قعود مستقل عبادت ہو۔ یہ الگ الگ حصے ہیں، ان کے درمیان جوڑ کیسے لگایا جائے گا؟ ممکن نہیں ان کے درمیان جوڑ لگانا؟ کہاں ہاں ممکن ہے، مگر جوڑ اسی نور کی روشنی میں لگایا جائے گا اور جو اس قرآن کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں، میں ابھی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک انسان نے وضو کیا، مسجد میں گیا اور مسجد میں جاتے ہی اس نے سجدہ کر لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اس نے سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرنے کے بعد یاد ہے رکوع کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا تھا، اس نے رکوع کر لیا۔ قرآن کہہ رہا رکوع کرو، اس نے رکوع کر لیا۔ اچھا رکوع کرتے کرتے اس کو یاد آ گیا کہ یار قرآن نے لباس پاک کرنے کا حکم دیا تھا، باہر گیا لباس پاک کر کے آ گیا۔
قرآن نے جتنی چیزوں کے انجام دینے کا حکم دیا تھا یہ ہر عمل کو بجا لایا، مگر انصاف سے بتائیے کیا ایک رکعت مکمل ہوئی؟ نہیں، ایک رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے نماز قرآن میں دیکھ کے نہیں پڑھی جائے گی، نور کی روشنی میں پڑھی جائے گی۔ اور تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ، نور سے مراد معصومین کے ذوات مطہرہ، کتاب قرآن عظیم۔ اب یہیں پہ ٹھہر جائیے۔ انبیاء کا سلسلہ انبیاء کا آغاز کب ہوا؟ جناب آدم سے۔ جناب آدم سے پہلے تو سلسلہ نبوت کا آغاز نہیں تھا، جناب آدم سے سلسلہ انبیاء کا آغاز ہوا، جبکہ جن کی ہدایت ہونی ہے ابھی ان میں کسی فرد کا وجود نہیں ہے۔ ہادی پہلے بھیجا گیا، ابھی ہدایت لینے والے اس کائنات میں نہیں ہے۔ یعنی قدرت چاہتی ہے کہ جو ابو البشر ہے اسے پہلا معلم بشر بنا کے اس کائنات میں بھیج دیا جائے۔ یعنی قدرت ایک لمحے کے لیے بھی ایک کائنات کو بغیر معلم کے برداشت نہیں کر سکتی۔ جو قدرت ایک لمحے کے لیے کائنات کو بغیر معلم کے برداشت نہ کر سکے، وہ کیا قیامت تک کے لیے کائنات کو بغیر معلم کے چھوڑ سکتی ہے؟ تو انبیاء کے سلسلے کا آغاز آدم سے ہوا۔ کتابوں کے نازل ہونے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ آدم تو کوئی کتاب لے کے نہیں آئے تھے، آبادی محدود تھی، ضروریات محدود تھے، ان کے تقاضے محدود تھے، لہذا آدم کو چند تعلیمات سکھا کے انہی تعلیمات کو اسلام کا نام دے کے آدم کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن آدم کو کوئی کتاب تو نہیں دی گئی تھی۔ کتابوں کے نزول کا سلسلہ کب ہوا؟ جب سے صاحبان شریعت رسولوں کا آغاز ہوا، اس وقت سے کتابیں نازل ہوئیں۔ کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000۔ کتابیں کتنی آئیں؟ 5 یا 6۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن، عہد نامہ قدیم و جدید، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ کا تذکرہ سورہ اعلیٰ میں نماز عید میں پڑھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1,24,000 انبیاء، اور کتابیں کتنی آئیں؟ 5 یا 6 کتابیں آئیں۔ میں کہوں گا میرے مالک، انبیاء کی تعداد اتنی زیادہ اور کتابیں اتنی مختصر، آخر فلسفہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، ہم ایک صاحب شریعت رسول کو کتاب دیتے تھے، وہ کتاب لے کے جاتا تھا، جب وہ کتاب پہنچا دیا کرتا تھا تو اس کے کتاب پہنچانے کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ آتا تھا جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا کہ دیکھو اگر اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے تو میرے کردار کو دیکھو اور اس کتاب کے اوپر عمل کرو۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، ہر کتاب کے لیے خالق کا یہی قانون تھا کہ ایک صاحب شریعت رسول کو کتاب دیتا تھا، اس کے بعد ایک انبیاء کا سلسلہ آتا تھا جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا۔ جب وہ کتاب اٹھا لی جاتی تھی، وہ کتاب منسوخ کر لی جاتی تھی تو دوسری کتاب آتی تھی، دوسری کتاب آنے کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ آتا تھا، وہ اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا، پھر یہ کتاب منسوخ ہو جاتی تھی، تیسری کتاب آتی تھی، پھر انبیاء کا سلسلہ آتا تھا جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھاتا تھا تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کتاب کی آیتوں کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا۔ اچھا، قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آئیں، کیا ہر کتاب کا پیغام آج تک موجود ہے؟ کتاب تو بولو کسی قالب میں ہو دکھائی دے گی، مگر کتاب کا پیغام ہمارے لیے نافذ العمل نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں، اس کا پیغام منسوخ ہو گیا، اس کا حکم اٹھا لیا گیا۔ فقط قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا حکم آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جو کتابیں منسوخ ہو جانے والی تھیں، جو کتابیں اٹھا لے جانے والی تھی، اس کے لیے تو قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ اس پہ عمل کرانے کے لیے ہزاروں انبیاء کو بھیج دیا، اور جو کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہو اسے یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا جاتا۔
نہیں جیسے اس کے لیے حکم کیا گیا ہے ویسے ہی قرآن کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا گیا ہے۔ مگر میرا رسول جانتا تھا کہ شخصی طور پہ میرا نور ہمیشہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، شخصی طور پہ، لیکن قرآن تو ہمیشہ رہے گا۔ لہذا ضرورت تھی رسول اس بات کا اہتمام کر کے جاتے کہ جیسے قرآن کے ساتھ نور کا تذکرہ ہوا ہے، ہر دور میں قرآن اور نور کا چولی دامن کا ساتھ رہے۔ اگر قرآن کو اکیلے رکھنا ہوتا تو میرا حبیب کہہ دیتا مسلمانوں تمہاری ہدایت کی کتاب فلاں درخت کی چوٹی پہ رکھی ہوئی ہے، فلاں غار کے دہانے میں رکھی ہوئی ہے، فلاں پہاڑ کے اوپر رکھی، جا کے لے آؤ۔ مگر نہیں، اسے کتاب کو ہمیشہ اکیلا نہیں رکھنا تھا، ہمیشہ کتاب کے ساتھ کسی نہ کسی نور کا وجود ضروری ہے۔ اسی وجود نور کے لیے ضروری تھا رسول حدیث بیان کریں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، دوسرے میری اطرت اور اہل بیت۔ میں کہوں گا اے میرے حبیب، یہ اطرتی کے بعد اہل بیتی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تحصیل حاصل ہمارے لیے تحصیل حاصل مناسب میں چیزائے کہ خالق کائنات تحصیل حاصل کرے، کہا تم سمجھے نہیں، کل کا مورخ اطرت کے بارے میں بھی بحث کرے گا، اہل بیت کے بارے میں بحث کرے گا، لہذا میں فیصلہ پہلے کر دیتا ہوں، اگر اطرت کے معنی سمجھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کے معنی سمجھنا ہو تو اطرت کو دیکھ لو۔ یہ پہلی منزل۔ ایک اور بات کہوں، جب رسول نے حدیث میں یہ بیان کیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو انصاف سے بتائیے اصل اعلان کس چیز کا ہے اس حدیث میں؟ رسول نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں رسول کی نگاہ کا توجہ زیادہ کون ہے؟ قرآن رسول کی توجہ کا مرکز زیادہ ہے یا اہل بیت رسول کی توجہ کا مرکز زیادہ ہے؟ عزیزو، قرآن رسول کی توجہ کا مرکز زیادہ نہیں، کیوں؟ ابھی رسول موجود ہے تو رسول کے ساتھ قرآن تو ہے ہی۔ اب رسول کو یہ بیان کرنا ہے کہ جب میں نہ رہوں گا تب قرآن کے ساتھ کون ہوگا؟ یعنی رسول کی نگاہ کا مرکز اہل بیت ہیں۔ ابھی تک تو میں اس قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن جب میں نہ رہوں گا تو کون ہوگا اس قرآن کے ساتھ؟ رسول نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مثال پیش کروں، فرض کیجئے ہدایت کی دو کرسیاں رکھی ہوئی ہوں، ایک کرسی پہ قرآن بیٹھا ہو، ایک کرسی پہ رسول بیٹھے ہوں۔ وہ کرسی جس کے اوپر قرآن بیٹھا ہے وہ تو قیامت تک خالی ہونے والی نہیں، وہ کرسی کبھی خالی ہونے والی ہے ہی نہیں، لیکن جس کرسی کے اوپر رسول بیٹھے ہیں وہ ہماری نگاہ ظاہر میں خالی ہوگی، منصب کے اعتبار سے نہیں خالی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ ظاہر میں رسول اس کرسی سے اٹھ جائیں، لیکن جیسے ہی رسول اٹھیں گے دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب کرسی قرآن کبھی نہیں خالی ہوگی، کرسی رسالت خالی تو ضرور ہوگی مگر وجود شخصی کی بنیاد کے اوپر خالی ہوگی، وجود منصبی کی بنیاد کے اوپر خالی نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہوئی، اب ایک چیز اور بیان کی دیتا ہوں، خدا کی قسم اس میں ایک لفظ ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ وحدتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض۔ آخر فقرہ کیا ہے؟ لن تضلوا من بعدی، تم ہرگز ہرگز میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن و اہل بیت کا دامن ہوگا۔
رسول نے کیا کہا؟ تم ہرگز ہرگز میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میرا آپ سے سوال ہے، رسول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اس کبھی کی عمر کیا ہے؟ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے تو اس کبھی کی عمر کیا ہے؟ اس کبھی کی عمر کو سمجھنے کے لیے جناب موسیٰ تک آنا پڑے گا۔ جب موسیٰ نے خدا کے دیکھنے کا اصرار کیا تھا تو قدرت نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تم ہرگز ہرگز مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب اس کبھی کی عمر روشن ہو جائے گی، اس کبھی کی زندگی روشن ہو جائے گی۔ تو لن ترانی، تم مجھے ہرگز ہرگز کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کبھی کی عمر کیا ہے؟ ہم نے جب اس کبھی کی عمر کو گھٹایا تو ہمیں اس کبھی کی عمر قیامت دکھائی دی۔ یعنی یہ طے شدہ ہے کہ اس کبھی کی عمر قیامت تک ہے، مگر کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو قیامت میں دیدار خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کبھی کی عمر قیامت کے بعد بھی جاری اور ساری ہے۔ یہ تو عمر گھٹانے کے اوپر ہے۔ ہم تو قیامت کے بعد بھی دیدار الہی کا تصور نہیں کر سکتے۔ قیامت آنے کا ہمیں انتظار ضرور ہے۔ کیوں؟ انتظار ہمارا نصیب ہے، انتظار ہماری حیات کا خاصہ ہے۔ بس یہ اور بات ہے، وہ ناممکن شے کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں جس کا اس کائنات میں آنا یقینی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہوا۔ اور جب حدیث ثقلین تک بات لے آیا ہوں تو یہ بھی کہتا چلوں عزیزوں، حدیث ثقلین آپ کی نگاہ کا بڑا مرقع منظر، بڑا عجیب منظر، تاریخ کا بڑا اہم منظر، جس منظر میں رسول نے اس حدیث ثقلین کے مفہوم کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اور وہ منظر کون سا منظر ہے؟ غدیر کا منظر ہے۔ منظر غدیر میں رسول نے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ منظر غدیر میں بیان کی تھی، مگر خدا کی قسم کیا کہنا منظر غدیر کا۔ رسول نے آج غدیر کے منظر میں ہر چیز نئی رکھی۔ میں ممبر پہ آپ کے سامنے ہوں، تنہا بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا نہیں بیٹھا ہے، مگر رسول آج ممبر کے اوپر تنہا نہیں ہے۔ رسول کے ساتھ ایک ذات اور ہے جو ممبر پہ بیٹھی ہے۔ ایک تو ممبر ہی نئے قسم کا بنایا گیا، اور اس ممبر کے اوپر ایک اور نئی بات کہ ہمیشہ تنہا بیٹھتے تھے، آج ایک اور کو لے بیٹھے ہیں۔ اب ہر انسان نفسیاتی تقاضوں کی بنیاد پر فطری احساس کی مدد سے یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر یہ دوسرا کیوں بیٹھا ہے۔ اگر یہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو آپ ان کے چہرے زیادہ دیکھیں گے یا خطبے سنیں گے؟ فطری بات ہے، چہروں کے اوپر نظر زیادہ ہوگی، خطبے کے الفاظ، یعنی ہر ایک کا ذہن متلاطم ہے، ہر ایک کا ذہن اچاٹ ہے ہمارے لفظوں میں۔ نفسیاتی تقاضے کی بنیاد کے اوپر ان کا چہرہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے، خطبے کے الفاظ کم سنے جا رہے ہیں، اور اسی عالم میں خطبہ تمام بھی ہو گیا۔ رسول نے اسی عالم میں سوال بھی کر لیا، دینے والوں نے اسی عالم میں جواب بھی دے دیا۔ اب انصاف سے بتائیے، خطبے کے الفاظ کم سنے جا رہے تھے، چہرہ زیادہ دیکھا جا رہا تھا۔ اب رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ یہ غدیر کے مجمع کا ذہن اچاٹ نہیں ہے، بلکہ لاشعوری طور پہ ہر انسان چہرے علی کے دیدار کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔
تو یہ ایک منظر تھا جب قرآن اور نور کا ایک ساتھ تعارف کرایا گیا کہ دیکھو رسول کے ساتھ یہ نور ہے، اور جب تک ان کے دامن سے تمسک رہے گا تم کائنات میں کامیاب رہو گے، شادمان رہو گے۔ عزیزو، قرآن الہی دستاویز ہے۔ قرآن نوع بشریت کی حیات کا آئینہ ہے۔ قرآن ضابطۂ حیات بشری ہے، لہذا اگر اس قرآن کے اوپر کبھی حرف آئے تو کسے بچانا چاہیے؟ تاریخ میں ایسے بہت سے مناظر ہیں جب قرآن کے تقدس کو پامال کیا گیا، قرآن کے اوپر حرف لانے کی صحیح کی گئی، قرآن کی عظمت کو تار تار کرنے کی صحیح پیہم کی گئی، مگر ظالم کسی دور میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ ایک پہلا منظر۔ آئیے اب نزول قرآن تک آپ کے اذہان کو لے آؤں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے قرآن 23 سال کے عرصے میں قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا۔ جیسا موقع تھا، جیسے حالات تھے، جیسا وقت کا تقاضا تھا، رسول کے قلب اقدس کے اوپر نزول قرآن ہو رہا ہے۔ تاریخ کا متفقہ فیصلہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی آیتیں اس کے برعکس پیغام پہنچاتی ہیں۔ اب آپ قرآن کو مانیں گے یا تاریخ کو مانیں گے؟ قرآن کا آفاقی اعلان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کہہ رہا پورے کا پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ تاریخ کہہ رہی ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، اور تمام مفسرین کا، تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے قرآن۔ اب آپ تاریخ کی بات کے اوپر یقین کریں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ اگر ہم تاریخ کی بات کو مانتے ہیں تو ہمارا قرآن سے عقیدہ ختم ہوتا ہے، ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی بات مان لیں تو ہمارے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ میں تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، نہ جانے کیا کیا، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا جائے، صورت کیا پیدا کی جائے کہ تاریخ کی بات بھی درست ہو اور قرآن کا پیغام بھی درست ہو۔ اس کے لیے ایک تمہید 2 منٹ کی۔ نزول کی 2 قسمیں ہیں، کسی چیز کے نازل کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نزول دفعی، دوسری قسم نزول تدریجی۔ اب نزول دفعی کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو ایک ساتھ اتار دینا نزول دفعی ہے، اور کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، درجہ بدرجہ اتارنا نزول تدریجی ہے۔ میں نے ایک گلاس میں پانی لیا، میں نے فوراً پورے کا پورا پانی زمین میں اڑیل دیا، اسے کہیں گے نزول دفعی۔ لیکن اسی ایک گلاس پانی کو ہم آہستہ آہستہ زمین پہ گراتے ہیں تو اسے کہیں گے نزول تدریجی۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک بعنوان نزول دفعی، ایک بعنوان نزول تدریجی۔ لہذا جو قرآن نے کہا ہے وہ بھی درست ہے، جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ بھی درست ہے۔ قرآن شب قدر میں بعنوان نزول دفعی لوح محفوظ کے اوپر نازل ہوا، اور پورے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ جیسی ضرورت تھی، جیسا تقاضا تھا، جبریل لوح محفوظ سے ایک آیت اٹھاتے تھے، قلب پیغمبر کے اوپر نازل کرتے تھے۔ وہ بات بھی درست، یہ بات بھی درست۔ اب ایک اختلافی مرحلہ، علی کا دعویٰ ہے کہ میں نے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا ہے، اور علی کے علاوہ کوئی جمع کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ علی تو پیغمبر کے ہر لمحے کا ساتھی ہے، علی کو ہر آیت کے نزول کا علم ہے، لہذا علی کے علاوہ کوئی قرآن کو جمع کر بھی نہیں سکتا۔
روایتیں ملتی ہیں کہ علی نے یہ کہا تھا بعد رسول، کیا کہا تھا کہ میں جب تک قرآن کی آیتوں کو جمع نہ کروں گا میں اپنی رضا اپنے دوست پہ نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن تاریخ میں کیا بات درست ہے کیا بات درست نہیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ میں اپنی ایک بات پیش کرتا ہوں کہ قرآن دور رسالت ہی میں اسی شکل میں موجود تھا، اور ثبوت کے طور پہ حدیث ثقلین، کتاب پراگندہ اور آگ کو نہیں کہا جاتا، کتاب بکھرے ہوئے آیتوں کے ٹکڑوں کو نہیں کہا جاتا، کتاب اسی کو کہا جاتا ہے جو اس صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اگر پراگندہ اور آنکھ ہوتے تو رسول حدیث ثقلین میں یہ کہتے ہی نہیں کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ بلکہ میں نے روایتیں پڑھی ہیں کہ رسول نے علی کو حکم دیا یا علی اس آیت کو فلاں جگہ لکھو۔ اب آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آیتیں کہاں کی کہاں لکھی گئی ہیں، جو آیت جہاں ہے وہی درست ہے، جس منزل کے اوپر جو آیت ہے وہی درست ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول نے علی سے کہا تھا یا علی اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو۔ ارے اگر ساری فضیلتوں کی آیتیں ایک ہی پارے میں لکھ دی جاتی اور وہی پارا کوئی بکری کھا گیا تھی، لہذا رسول نے علی کو حکم دیا اہل بیت کی فضیلتوں کی آیتوں کو قرآن میں منتشر کر دو، تاکہ ہر جگہ علی کا تذکرہ موجود رہے۔ لیکن مفسرین کا فیصلہ ہے کہ اس قرآن کو علی نے جمع کیا، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ جب پہلی خلافت کے حوالے علی نے یہ قرآن کیا ہے تو کیا پہلی خلافت نے علی کا یہ قرآن قبول کیا تھا؟ علی کا یہ قرآن پہلی خلافت نے انکار کر دیا، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ ہمارے پاس حافظین قرآن موجود ہیں، ہمارے پاس بہت سے قرآن جو حافظین نے لکھے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ علی کا قرآن قرآن نہ تھا؟ کیا علی کے قرآن کی آیتیں نہیں تھیں؟ کیا علی کے قرآن کے سورے نہیں تھے؟ کیا علی کے قرآن کا پیغام الہی پیغام نہیں تھا؟ کیا علی کے قرآن کی آیتوں کا مفہوم الہی مفہوم نہیں تھا؟ کیا علی کے قرآن کی آیتیں اللہ کی آیتیں نہیں تھیں؟ نہیں، وہی لفظ تھا، وہی معنی تھا، وہی آیتیں تھیں، وہی سورے تھے، وہی پیغام تھا، وہی انداز تھا، وہی جذب تھا، وہی کیف تھا، وہی لہجہ تھا، وہی آہنگ تھا، وہی ادا تھی، وہی طرز تھا، سب کچھ وہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود علی کا قرآن قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ پہلی خلافت نے آواز دی ہمیں علی کے قرآن کی ضرورت نہیں، انکار کر دیا۔ علی نے بھی خاموشی سے اپنا قرآن اٹھایا اور اپنے گھر واپس لے آئے۔ اگر علی چاہتے تھے اس قرآن کو نشر کر سکتے تھے کہ یہ قرآن میں نے جمع کیا ہے۔ اب دنیا سوچے علی کو وحدت اسلامی کا کتنا شعار تھا۔ اگر علی اپنا قرآن شائع کر دیتے تو آج امت کے درمیان اللہ کا قرآن بھی دو ہو جاتا۔ لہذا علی نے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا۔ جب حکومت نے دیکھا کہ حافظین قرآن جنگوں میں کٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، قتل ہوئے جا رہے ہیں، تب انہیں شوق پیدا ہوا قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ لہذا زید بن ثابت انصاری کا انتخاب کیا گیا۔ اس نے قرآن کو مختلف صحیفوں سے چنا، مختلف مقامات سے چنا اور اس قرآن کو ترتیب دیا۔ ترتیب دینے کے بعد یہی قرآن آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب ہمارے لیے مشکل ہو گئی، ہم زید بن ثابت کے قرآن کو مانیں یا علی کے قرآن کو مانیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہی نہیں؟ ہم کس کو مانیں؟ علی کو ہمارا خیال تھا، علی نے ہماری اس مشکل کو حل کر دیا۔
کہا یہ جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا ہے، میرے اور اس قرآن میں ایک بنیادی فرق ہے، میں نے آیتوں کو شان نزول کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس میں آیتوں کے درمیان ترتیب تو نہیں ہے، لیکن جتنی آیتیں ہیں ساری آیتیں اس میں موجود ہیں۔ علی کا یہ اعلان ہماری مشکلوں کے آسان ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ آج دنیا ہمارے اوپر 40 پارے کا الزام لگاتی ہے، ہمیں 40 تو کم لگائے، ہم چاہیں تو 100 بنا لیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی طرف سے پارے کی شکل میں نازل ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اختیار ہے، چاہے قرآن کو ایک بنائیے، چاہے بقول گوہر بھائی کے پارا پارا کر دیجئے۔ قرآن تو کبھی آیتوں کی شکل میں آیا، کبھی سوروں کی شکل، پارے تو بندوں نے بنائے ہیں۔ یہ 30 پارا جو ہے یہ منصوص من اللہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم ہو جائے گا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ہو جائے گا تب بھی ہم گنہگار ہوں گے۔ ہمیں 100 کیا 1000 بنا لیں۔ اور آپ جا کے دکانوں پہ دیکھیے، فاتحہ کی مجلسوں میں پڑھنے کے لیے 2 ورق کے پارے بنا دیے گئے ہیں، جس کا مطلب تھوڑی کہ قرآن 100 ہو گیا۔ پارا بنانا بندوں کے اختیار میں ہے، اللہ نے پارے کی شکل میں نازل نہیں کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے علی کا قرآن قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور میں ایک جملہ کہوں، اس حکومت کا ہزاروں شکریہ جس نے علی کا قرآن قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس حکومت کا شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ کروڑوں شکریہ ان حکومتوں کا جن حکومتوں نے علی کا قرآن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اگر علی کا قرآن قبول کر لیا جاتا اور ہم علی کے قرآن سے علی کے فضائل بیان کرتے تو دنیا کہتی علی کا قرآن تھا، علی کی فضیلت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ علی کا قرآن ہے، حسن کی فضیلت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ علی کا قرآن ہے، حسین کی فضیلت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ علی کا قرآن ہے، فاطمہ کی فضیلت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اب تو علی نے یہ فیصلہ کر دیا، قرآن تمہارا ہے لیکن قرآن کے اوپر اقتدار میرا ہے۔ قرآن تمہارا ہے، آیت تطہیر میری ہے۔ قرآن تمہارا ہے، آیت مباہلہ میرا ہے۔ قرآن تمہارا ہے، آیت مودت میری ہے۔ قرآن تمہارا ہے، آیت قرابت میری ہے۔ قرآن تمہارا ہے، سورہ دہر میرا ہے۔ قرآن تمہارا ہے، آیت بلغ میری ہے۔ اور یاد رکھنا، تم نے مجھے سلسلے کا چوتھا مانا ہے تو 1/4 قرآن میری فضیلتوں میں ہے۔ 1/4 قرآن میری فضیلتوں میں ہے، 3/4 قرآن میرے دشمنوں کے عیوب بیان کرنا ہے۔ ایک اور اس سے بلندر صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ جہاں قرآن کی صداقت کے اوپر حرف آ رہا تھا، کس نے محفوظ کیا؟ علی نے محفوظ کیا۔ جس دور میں صداقت قرآن کے اوپر حرف آیا، اسی گھرانے کی فرد نے بیٹھ کے قرآن کے تقدس کو محفوظ کیا۔ تاریخ سے ایک منظر اور، ہر دور میں قرآن کی مخالفت کی گئی، یہاں تک کہ ایک کتاب تحریر کی گئی بعنوان تضاد قرآن۔
ایک انسان نے یہ صحیح کی ایک کتاب لکھی جائے جس میں اس بات کو ثابت کیا جائے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اختلاف ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک پوری کتاب تیار کر دی، کس نے تیار کی؟ اسحاق کندی نے، اور اس کتاب کا نام ہی تضاد قرآن رکھا۔ آپ نے غور کیا؟ جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی آیتوں میں اختلاف نہیں، اسی قرآن میں اختلاف نکالا جا رہا ہے۔ حکومت تماشائی بنی دیکھ رہی ہے، صداقت الہیہ کے اوپر حرف آ رہا ہے، قرآن کا تقدس تار تار ہو رہا ہے، قرآن کی عظمت بالائے طاق رکھی جا رہی ہے، حکومت تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور حکومت کر بھی کیا سکتی ہے؟ کس کے پاس اتنا علم ہے کہ جو اسحاق کی باتوں کا جواب دے سکے؟ جواب دینا بھی چاہے تو حکومت اسحاق کی باتوں کا جواب دے ہی نہیں سکتی، اس کے پاس علم ہی۔ اب حکومت کو غرض کیا ہے قرآن کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی، جب اسی حکومت کی پہلی فردیں قرآن کے اوراق کو پارا پارا کر سکتی ہیں، ولید قرآن کو نیزے پہ بلند کر سکتا ہے، تو کسی خلیفے کو کیا غرض قرآن کے تقدس کو محفوظ رکھے؟ انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ قرآن کے تقدس کو محفوظ رکھیں۔ بالآخر یہ قضیہ اسی بارگاہ تک پہنچتا ہے جہاں کائنات کی ہر مشکل کا حل ہے، اور وہ بارگاہ کس کی ہے؟ عصمت و امامت کی 11ویں بارگاہ تک یہ قضیہ آتا ہے۔ امام حسن عسکری اچھا ایک اور بات کہتا چلوں، بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا، آج یاد آ گئی ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام علی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین۔ اردو زبان سے یہ جملہ ایک دم غلط ہے۔ امام علی ہر دور میں ایک امام ہے، علی کا امام کون ہے؟ امام علی اس میں مضاف اضافت ہے ہی نہیں۔ آپ کہیے امام علی، علی کا امام، امام حسن، حسن کا امام، امام حسین، حسین کا امام، یہ اصل میں ہے امام علی۔ اضافت کے ساتھ اس جملے کا بولنا غلط ہے، مگر ہماری زبانوں کے اوپر جاری، ہم ہر وقت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام حسن عسکری، یہی ہماری زبانوں کے اوپر رچا بسا ہے۔ زبان کے اعتبار سے بالکل بے بنیاد جملہ، امام علی، یہ جملہ صحیح ہے۔ علی کا کون امام ہو سکتا؟ جو کائنات کا امام ہو اس کا کون امام ہوگا؟ یہ تو جملے مترجمہ کے طور پہ۔ بالآخر یہ قضیہ آ گیا امام حسن عسکری کی بارگاہ تک۔ آپ نے نہ کوئی تلوار اٹھائی، نہ کوئی نیزہ اٹھایا، نہ کوئی میدان کارزار گرم کیا، نہ شمشیر زنی کے فنون دکھائے، بلکہ آپ نے حکمت کے ذریعے قرآن کے وقار کو محفوظ کیا۔ کیا حکمت؟ آپ نے اسحاق کے شاگرد کو قریب بلایا، کہا اسحاق کے شاگرد تم اپنے استاد کو اس حماقت سے روکتے کیوں نہیں، اس بیوقوفی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ہمارے پاس کہاں اتنا علم ہے، ہم اپنے استاد کی باتوں کا جواب دے سکیں، ممکن نہیں ہم سے۔ کہا اچھا تم اپنے استاد کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ کہا ممکن نہیں ہم اس کے باتوں کا جواب دے سکیں۔ کہا اچھا ایک کام میں بتاتا ہوں وہ تو کر سکتے ہو؟ کہا وہ کیا کام؟ کہا اپنے استاد کے محضر درس میں جانا، اور جب تضاد قرآن نامی کتاب کا سلسلہ آ جائے تو اس سے سوال کرنا۔ تم سوالات تو استاد سے کرتے ہی رہتے ہو، اور عام طور سے طلبہ بھی کرتے رہتے سوالات، تو تم ان کے طالب علم ہو، ان کے شاگرد ہو، ان سے سوال کر لینا، استاد جواب دے دے گا۔ امام نے بالکل تیار کر دیا۔ سوال کیا سکھایا وہ بعد بتاؤں گا۔ امام نے اس شاگرد کو اسحاق کے تیار کیا، بالکل آمادہ کیا۔ یہ شاگرد تیار ہو کے استاد کی بارگاہ میں گیا، مجلس درس آراستہ ہوئی، مختلف باتوں کے اوپر تذکرہ ہوا۔ بس جیسے ہی اس کتاب کا ذکر چھڑا، شاگرد تو موقع کی طاق میں تھا، موقع کی تلاش میں تھا، بس جیسے ہی اس کتاب کا نام آیا، کہا استاد ایک منٹ۔ کہا کیا؟
کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ وہی سوال کر رہا جو امام نے سکھائے ہیں. کہ کیا؟ کہ ایک سوال. کہ کیا سوال؟ کہ آپ نے جو یہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف ثابت کیا ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہ قرآن کی آیتوں کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں، یہ معنی آپ سے اللہ نے بتائے ہیں؟ یہ معنی آپ سے اللہ نے بتائے ہیں یا آپ کے ذہن کی ایجاد ہے؟ اور آگے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ذہن کی ایجاد ہے تو آپ کو کس نے حق دیا ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنے ذہن کی بنیاد پہ کرو؟ اور اگر اللہ نے آپ سے بیان کیا ہے تو ارشاد فرمائیے کون سا فرشتہ آپ کے پاس آیا، کب آیا، کہاں آیا، کون سی آیت لے کے آیا، کون سا پیغام لے کے آیا؟ استاد کا سوال ہو گیا. استاد کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس فلاں فرشتہ آیا یا میرے پاس فرشتہ نہیں آیا، یہ کہہ دیتا. یا یہ کہہ دیتا کہ نہیں، یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میرے ذہن کی پیداوار ہے. مگر استاد بھی چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ آیتوں کی تفسیر میرے ذہن کی پر ایجاد ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ آیتیں مجھ سے فرشتے نے بتائی ہیں، بلکہ اس نے کاؤنٹر سوال کر لیا. اور یہ ہم مولویوں کا اکثر خاصہ رہا ہے. ہم سے جب کوئی انسان کوئی سوال کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں اس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو ہم اسی سوال پہ سوال کر لیتے ہیں. تاکہ ہماری جہالت چھپی رہے. جیسے ہی شاگرد نے سوال کیا، اس نے سوال کے اوپر سوال کاؤنٹر کیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نقضی سوال کیا. کہ یہ بتاؤ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہم تو روز آپ سے سوالات کرتے ہی رہتے ہیں، روز پوچھتے رہتے ہیں. سوچتے سوچتے ذہن کے اندر بات آ گئی، یاد آیا استاد کے پاس چلیں گے، پوچھ لیں گے. کرنا ممکن نہیں. کہا کیوں ممکن نہیں؟ کہا جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی، جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی، وہ بات شاگرد کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ بس جیسے اس نے یہ کہا شاگرد ٹوٹ گیا. کہ یہ سوال میرے ذہن کی پرواز نہیں، بلکہ نائب رسول حضرت امام حسن عسکری نے مجھے تلقین کیا. کہ یہ جواب خاندان عصمت کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. اب تاریخوں کا فیصلہ، اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کو جلا دیا، نشر آتش کر دیا. امام نے کوئی تلوار چلائی، امام نے کوئی میدان گرم کیا. یہ امام کی حکمت عملی تھی. آپ نے اپنی حکمت عملی سے صداقت الہیہ کے اوپر جو حرف آ رہا تھا اسے محفوظ کر دیا. لیکن اس واقعے سے دو بات ثابت ہوتی ہے. پہلی بات، قرآن کریم کی آیتوں کے دو معنی ہیں. ایک وہ معنی ہے جو انسان اپنے ذہن سے بیان کرے، اور کسی انسان کو قرآن کریم کی آیتوں کے معنی اپنے ذہن سے بیان کرنے کا حق نہیں ہے.
دوسرے وہ معنی ہیں جو اللہ اس سے بتائے. اب یہی وہ معنی ہے جس معنی کی بنیاد کے اوپر قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کی جا سکتی ہے. ارے یہ امت نہیں ہے جہاں بوڑھے جاہل ہو جائیں. جی آل محمد کی فرد ہے جہاں بچہ گہوارے میں ہوتا ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. اسی لیے اس گھرانے کا بچہ بچہ آواز دے رہا ہے. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا معیار کیا ہے، قرآن کا اصول کیا ہے، قرآن کے آئین کیا ہیں، قرآن کا منشور کیا ہے، قرآن کے نظریات کیا ہیں. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، کون مطلق ہے، کون مقید ہے، کون مجمل ہے، کون مبین ہے. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے قرآن کریم کی کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون بحر میں نازل ہوئی، کون بر میں نازل ہوئی، کون رس میں نازل ہوئی، کون بس میں نازل ہوئی، کون جلوت میں نازل ہوئی، کون خلوت میں نازل ہوئی، کون محراب کون منبر پہ نازل ہوئی، کون محراب میں نازل ہوئی، کون خانہ ازواج میں نازل ہوئی، کون چادر فاطمہ میں نازل ہوئی. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے سینے پہ قرآن لکھا ہو، جن کی آغوش میں قرآن کھلا ہو، اور جن کے احکام قرآن آیات کا نمونہ اور جن کا بیان قرآن کا قصیدہ ہو. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. ایک اور اس سے بلند تر صلوات. تو آپ نے دیکھا جہاں بھی قرآن کے ساتھ نور، خدا کی قسم جیسے فضیلتوں کی منزل میں قرآن اہل بیت اطہار کے شریک و سہیم رہا ہے، ایسے ہی مصیبتوں کی منزل میں بھی قرآن اہل بیت کے شریک و سہیم ہے. فضیلتوں کی منزل میں قرآن اور اہل بیت عظمتوں میں شریک ہیں، مصیبتوں کی منزل میں بھی قرآن و اہل بیت مصیبتوں میں شریک ہیں. اگر قرآن کے اوراق کو جلایا گیا تو وارثین قرآن کے خیموں کو جلایا گیا. اگر قرآن کو جنگ صفین میں نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تو محافظین قرآن کے سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. ہر مصیبت میں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے شریک و سہیم. یہ قزین کے جسم کے اوپر زخموں کے نشانات نہیں ہیں، یہ بولتے ہوئے قرآن کی بولتی ہوئی آیتیں ہیں جسے ظالم نے زخمی کر دیا ہے. آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی، چند فقرے اور اسی پہ ختم و دعا. قرآن جیسے مصیبتوں کا شکار، ویسے ہی اہل بیت مصیبتوں کا شکار. کربلا کا تپتا ریگستان حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعلیٰ تشکیہ اور خدا کی قسم یہی صدائے اعلیٰ تش تھی جس نے حر کے شعور کو بیدار کیا، حر کے ضمیر کو جھجھوڑا. حر نے رات میں یہی تو کہا تھا کن آوازوں کا مجرم میں ہوں، انہیں گھیر کے میں لایا ہوں. صبح عاشورہ کا سورج نمودار ہوتا ہے، حر اپنے جرم کی معافی کے لیے آتا ہے. مشکیں بدھی ہوئی ہیں، آتے ہی حسین کے قدموں کے اوپر سر رکھتا ہے. اب ایک جملہ کہوں عزیزو،
کل ہر دشمن کی فوج کا سردار بن کے آیا تھا، حسین کے پاس اتنا پانی تھا، ہر کو پلایا تھا، ہر کے لشکر کو پلایا تھا، ہر کے گھوڑوں کو پلایا تھا، ہر کے ناکوں کو پلایا تھا۔ آج ہر دشمن بن کے نہیں آیا ہے، حسین کا دوست بن کے آیا ہے۔ حسین کے پاس ایک قطرے آب نہیں جو ہر کی ضیافت کر سکیں، لیکن کیا حسین نے ہر کی مہمانی نہیں کی؟ حسین نے ہر کی ضیافت کی، مگر ضیافت کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آواز دے ہر، میں تجھے پانی نہیں پلا سکتا، لیکن میں تمہیں زیادہ دیر تک پیاسا بھی نہیں رکھ سکتا، لہذا ابھی آئے ہو تو ابھی جاؤ جامِ شہادت پہنچ کرو۔ آخری منظر، کربلا کے جہاد سے پہلے بھی مارکے ہوئے، کربلا کے جہاد سے پہلے بھی جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں کا اصول اور تھا، اس جنگ کا اصول اور ہے۔ بہت سی جنگوں میں گود کے پالے پہلے جاتے تھے، جانثاروں کو بعد میں بھیجا جاتا تھا، مگر حسین نے کربلا کے میدان میں اس ترتیب کو بدل دیا اور آواز دی، آج میدان کربلا میں گود کے پالے پہلے نہیں جائیں گے، آج عباس پہلے نہیں جائیں گے، آج اکبر پہلے نہیں جائیں گے، آج قاسم پہلے نہیں جائیں گے، آج اصغر پہلے نہیں جائیں گے۔ کیوں انہیں بعد میں بھیجا گیا؟ خدا کی قسم، اگر عباس پہلے جا کے شہید ہو جاتے تو وہ پہلے سیراب ہو جاتے، بریر حمدانی پیاسے رہتے۔ اگر قاسم پہلے شہید ہو جاتے تو وہ پہلے سیراب رہتے، عابس ابن شبیب شاکری پیاسے رہ جاتے۔ لہذا حسین نے کربلا کی جہاد کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ عباس، تمہیں کوئی حق نہیں، تم پہلے جا کے شہید ہو جاؤ، میرا حبیب پیاسا رہے۔ تم پہلے جا کے شہید ہو جاؤ، میرا قاسم پیاسا رہے۔ اور جب علی اصغر کی منزل آتی ہے تو ہماری قوت جواب دے جاتی ہے۔ اس ننھے مجاہد کے اندر پیاس برداشت کرنے کا کتنا ملکہ تھا، جسے حسین نے اپنی شہادت کا تکملہ رکھا۔ اور اسی ذکر کے اوپر آپ کی مجلس تمام، علی اصغر نے اپنے کو آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ کے حسین کی نصرت کے لیے آمادہ کیا۔ حسین آئے، بس جیسے ہی زینب نے علی اصغر کو گود میں لیا اور لا کے اپنے بھیا کے حوالے کرنا چاہتی ہیں، علی اصغر نے پھوپھی کی گود سے باپ کی گود کی خنکی محسوس کی۔ اب نہ جانے وہ کیسی خنکی تھی جو 3 دن کی پیاس میں بھی علی اصغر کو محسوس ہو رہی۔ علی اصغر ہمک کے اپنے بابا کی گود میں آ گئے اور اپنے زبان بے زبانی میں ایک جملہ کہا، اے میرے بابا، میں بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اے میرے بابا، میں چلنے کے لائق نہ تھا، اگر میں چلنے کے لائق ہوتا تو اپنے قدموں سے چل کے میدان میں آتا، آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتا۔ لو عزادارو، علی اصغر بھی قربان ہو گئے۔ آخری فقرہ، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کی میت لے کے حسین آ رہے ہیں در خیمے کے اوپر۔ دنیا کہتی ہے حسین کے قدموں میں لغزش تھی، دنیا کہتی ہے حسین کے قدموں میں تردد تھا۔ ارے وہ امام ہی نہیں جس کے قدموں میں تردد پایا جائے، وہ امام ہی نہیں جس کے قدموں میں لغزش پایا جائے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں حسین کے ہاتھوں کے اوپر علی اصغر کا لاشا ہے۔ حسین 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں، جیسے یہ عدد ملت ابراہیمی کی وراثت ہے۔ جتنی دفعہ ہاجرہ نے
صفا و مروہ کے درمیان چکر لگایا تھا، اتنی ہی دفعہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے حسین کے قدموں میں تردد تھا، نہیں، حسین کے قدموں میں تردد نہیں تھا، بلکہ حسین آگے جاتے ہیں، حسین پیچھے آتے ہیں، آسمان کو مخاطب کر کے آواز دیتے ہیں، اے آسمان، میں حسین کے لاشے کے اوپر راز کر رہا ہوں، مگر پھر بھی میرے قدموں میں تردد کا امکان نہیں پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے والد مرحوم، والدہ مرحومہ، خواہر مرحومہ اور جملہ مرحومین قائم منزل کی ارواح کو ایصال ثواب اور جملہ مومنین المومنات کی ارواح کو ایصال ثواب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی آبائک السبت و ابنائک الاربعاء، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم منصر الایمان، السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔